یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اور جب آپ سنتے ہیں کہ ان کے شاگرد کون ہیں، کعب الاحبار کا ایک شاگرد ہے ابو موسیٰ اشعری۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سنتے ابو موسیٰ اشعری نے ایسا فیصلہ دے دیا، کڑی کو جب کڑی سے ملائیں گے آپ کو نتیجہ ملے گا کہ ابو موسیٰ اشعری کیوں بنتا ہے، شاگرد کس کا ہے؟ کعب الاحبار کا۔ اب سنیے ان کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ در منصور 4 جلد صفحہ نمبر 57۔ یہ در منصور کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ خلیفہ ثانی اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر یہ کعب الاحبار کو بہت پسند کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدہ جس سے ہم ارادت مند ہوتے ہیں، جس کی محبت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، فرمائے بہت زیادہ قریب تھے جناب کعب الاحبار میں۔ اور کعب الاحبار کو بالخصوص اجازت تھی، وہ زمانہ جس میں ممبر سے نقل قول رسول خدا کی اجازت نہیں تھی، یعنی قال رسول اللہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے، بس حسبنا کتاب اللہ آپ کتاب پڑھ سکتے تھے۔ اور اگر جن کو مدینے میں اجازت تھی ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں نبی خدا کے اقوال بتائیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اگر مدینے سے باہر جاتے رسول خدا کی اقوال اور احادیث کو بیان کرتے، لوگ پوچھتے، اس کی شرح پوچھتے، فرق کیا تھا علی بن ابی طالب کے قرآن میں اور دوسرے قرآنوں میں؟ یہی قرآن جو آپ کے پاس ہے یہی مولا علی کے پاس تھا، نہ ایک آیت کم تھی نہ ایک آیت زیادہ تھی، ایک فرق تھا مولا کے قرآن میں۔ امام نے اگر لکھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، امام نے اس کے نیچے اس کی شرح بھی لکھی تھی کہ خود صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فرمایا آگے لکھا ہوتا تھا ولایت علی بن ابی طالب، یعنی ہم اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے بلغ ولایت علی ابن ابی طالب فإن لم بلغت فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، خود لکھتے ہیں کہ ہم ایسے پڑھتے تھے بریکٹ میں، یہ بریکٹ میں ہوتا تھا، ہم ایسے، یعنی وہ قرآن جو تشریح کے ساتھ تھا، وہ قرآن جس میں بیان کیا گیا تھا کہ رسول شأن نزول اس آیتوں کے ساتھ لکھا ہوتا تھا، لیکن اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایکسیپٹ کیا جاتا آگے بہت سارے پرابلمز ہوتے۔ اگر صحابہ مدینے سے نکل کر باہر کی بستیوں میں جاتے اور نبی کے اقوال کو نقل کرتے تو باہر والے ان سے سوال کرتے، اور سوال کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے؟ جو سب سے بڑا عالم تھا، اور اس وقت سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب تھے، تو نہ سوال ہوگا نہ علی کے پاس جائیں گے، نہ ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا نہ علی کے در تک جائیں گے، تو اسی لیے ان کو روکا گیا۔ اور کعب الاحبار جو ایک یہودی تھا اور یہودی سے مسلمان بنا، جناب خلیفہ ان کو اجازت دیتے ہیں، کس چیز کی؟ قصہ گوئی کی اجازت۔ کس کے قصے؟ بنی اسرائیل کے قصے، یعنی جمعے کے خطبوں سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر یہ بنی اسرائیل کے قصے سنایا کرتے تھے۔ ایک طرف رسول خدا کی حدیث ہے کہ یہودیوں سے مت پوچھا کرو، یہودیوں کی طرف مت جایا کرو، کسی چیز کا رجوع ان کی طرف نہ کیا کرو، ان کی کتاب میں تحریف ہے، اگر تم جاؤ گے تو جس طرح وہ ہلاک ہوئے اسی طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، تو عالم اسلام میں آیا، یہ ممبر پر جاتے تھے اور لوگوں کو قصے سناتے تھے، کبھی لوط کا قصہ، کبھی ہود کا قصہ، یہ تمام تر قصے سناتے تھے۔ یہ تمام تر روایتیں اہل سنت کی کتاب موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔